آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج 2 سال گزرنے کے بعد پھر ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم آپ صحافیوں سے بات چیت کر سکیں۔ 2 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ڈر اور خوف سے باہر نہیں آئے۔ آج بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اتنے گرجا گھروں کو راکھ کر دیا گیا، گھروں کو جلا دیا گیا، ہماری مقدس کتابوں کی بے غیرتی ہوئی، انہیں جلا دیا گیا، اس کے بعد کچھ نہیں بنا۔ تو آج ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم صحافیوں کے ساتھ مل کر اپنی آواز کو بلند کریں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دن سے جب یہ سانحہ ہوا ہے، آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ آپ نے ہر ادارے سے بڑھ کر ہمیں اپنی محبت اور اپنی قربت اور اپنے احساس کا احساس دلایا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ بات بڑے فخر کی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے صحافی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج سانحہ جڑھانوالے کو یاد کرتے ہوئے آج ہم آپ کو اس مقصد کے لیے یہاں بلوایا ہے کہ ہماری آواز کو بلند کیا جائے، سچ کو سامنے لایا جائے۔ جو ادارے خاموش ہیں انہیں حرکت میں لایا جائے۔ آپ سب یہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ریاست نے خاموشی تان لی ہے، عدالتیں بے آواز ہو گئی ہیں، اور پولیس کے پاس بار بار جانے کے باوجود بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور میں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ڈاکٹر اندریاس رحمت بشپ آف فیصل آباد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ خطاب کریں۔ دوسرا سال پریس کلب فیصل آباد 16 اگست 2025۔ محترم صحافی حضرات، معزز مہمان گرامی، پیارے بہن بھائیوں، آج ہم جڑھانوالہ کی دوسری برسی پر یہاں جمع ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں 2 سال پہلے کے ان دردناک لمحات کی یاد دلاتا ہے جب بے گناہ خاندانوں کے گھروں، عزت اور مقدس مقامات پر حملہ ہوا۔ یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں بلکہ پوری قوم کے لیے ایک زخم تھا۔ 2 سال قبل اس دلخراش واقعہ میں سینکڑوں مذہبی شدت پسندوں نے بغیر تحقیق کیے مسیحی برادری کے 22 چرچز، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور 100 سے زیادہ گھروں کو نظر آتش کیا۔ اس روز نہ صرف املاک جلائی گئی بلکہ آئین پاکستان کی مذہبی آزادی اور شہری تحفظ کی ضمانت بھی پامال ہوئی۔ اس المناک سانحہ کے نتیجہ میں جڑھانوالہ کے 3 مختلف تھانوں میں 22 مقدمات درج ہوئے، جن میں سے 5 مقدمات پولیس کی مدیت اور 17 مقامی لوگوں اور پاسٹر کی مدیت میں درج ہوئے۔ ان 22 مقدمات میں 166 ملزمان کو نامزد کیا گیا، اور تقریباً 5200 نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف جلاؤ گراؤ، اقدام قتل، لوٹ مار، عبادت گاہوں کی بے حرمتی اور ان کو نقصان پہنچانے اور دہشت گردی کی دفعات درج کی گئیں، اور ان 5200 سے زائد حملہ آوروں میں سے مقامی پولیس نے صرف 300 ملزمان کو گرفتار کیا، اور مقامی پولیس کی
ناقد اور ناقص تفتیش کی وجہ سے یہ تمام ملزمان ضمانت پر رہا کر دیے گئے، جبکہ سینکڑوں ملزمان جن کو مدعیان نے مختلف ذرائع سے شناخت کیا تھا، پولیس ان کو نامزد مقدمہ اور گرفتار کرنے سے قاصر رہی۔ مقامی پولیس کی اس ناقص تفتیش اور غیر پیشہ ورانہ کارکردگی کی وجہ سے اب تک وہ مقدمات کے ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ 2 سال گزرنے کے باوجود یہ زخم ہمارے دلوں میں تازہ ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ وقت یاد دلاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں میں ہم نے کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کو سہارا دیا اور امن و محبت کا پرچم بلند رکھا۔ میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے متاثرین کے لیے دعا، اخلاقی سپورٹ اور عملی مدد فراہم کی، اور جنہوں نے دن رات محنت کر کے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھا۔ میری طرف سے مسلم بھائیوں کو خصوصی شکریہ جنہوں نے بھائی چارے کا عملی مظاہرہ کیا اور دکھ کی گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں مختلف اداروں کے تعاون کو بھی سراہتا ہوں جنہوں نے متاثرین کی بحالی میں کردار ادا کیا۔ تاہم آج ہم یہاں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک مطالبہ دہرانے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں۔ یہ انصاف کا مطالبہ ہے۔ ہم پولیس اور عدالتوں سے التماس کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کیس میں شفاف اور تیز رفتار کارروائی کو یقینی بنائیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کو انصاف ملے اور ملک میں قانون کی بالادستی قائم ہو، کیونکہ انصاف میں مزید تاخیر نہ صرف متاثرین کے زخم گہرے کرے گی بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بھی مجروح کرے گی۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے سانحات دوبارہ کبھی نہ ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیں، تعلیمی نصاب میں رواداری اور احترام کے پیغامات شامل کریں اور ایسے قوانین اور اقدامات کو مضبوط کریں جو نفرت انگیزی کو روکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ ہم اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن کا رشتہ قائم رکھیں۔ سانحہ جڑانوالہ کا پیغام یہی ہے کہ نفرت کو شکست صرف محبت، مکالمہ اور انصاف سے دی جا سکتی ہے۔ خدا ہمیں امن کا پیغمبر بنائے اور ہمارے ملک کو ہر قسم کے تعصب، نفرت اور تشدد سے محفوظ رکھے۔ میں سانحہ گوجرا سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ 2009 اگست 1 کو وہاں پہ کوریاں والا گاؤں اور کرسچن کالونی گوجرا میں سانحہ اسی نوعیت کا جو ہے وہ رونما ہوا، اور وہاں پہ کوریاں گاؤں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان گھروں میں جانوروں کو بھی جلا دیا گیا، اور کرسچن کالونی جڑانوالہ کے اندر 7 مسیحیوں کو گھروں میں راکھ کا ڈھیر کر دیا گیا، گھروں کے ساتھ ہی عبادت گاہوں اور مقدس کتابوں کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ تو یہ سلسلہ صرف 2009 سے نہیں شروع ہوتا بلکہ شانتی نگر کا واقعہ بھی ہے، سانگلا ہل بھی ہے، یہ قصور کا علاقہ جو بامنی والا ہے وہاں پہ شہزاد کا بھٹے میں جلایا جانا بھی اسی نوعیت کی ظلم اور زیادتی کی داستانیں ہیں۔ سن 2023 اگست 16 کو جب پاکستان کے مسیحی 2 دن پہلے اپنی عبادت گاہوں میں بڑے ایمانی جوش کے ساتھ اور محب الوطنی کے جذبے کے تحت آپ نے وطن کی سالگرہ منا کر فارغ ہوئے تھے، تو دوسرے دن 2023 16 اگست کی صبح سویرے
مسیحوں پر، معصوم مسیحوں پر، شہریوں پر بے دریغ اور دردناک حملہ جو ہے وہ کیا گیا۔ ہم آج تک مذمتوں سے کام لیتے آئے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، جیسے فاضل خالد صاحب نے بتایا کہ صحافی بھائیوں کا تعاون رہا ہے، انہوں نے اس آنے کے متعلق جو ہے آواز کو بلند کیا اور ریاستی اداروں تک یہ آواز پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ریاستی اداروں سے ہمیں جن جن باتوں کی توقع تھی ان میں سے بڑی پریورٹی پہ جو ہماری توقع ہے وہ انصاف ہے۔ مظلوموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے حوالے سے انصاف کی توقع ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح کے ماضی میں ہونے والے واقعات میں بھی ملزمان کو کوئی قرار واقعہ سزائیں نہیں دی گئی، اور حیرت ہوتی ہے کہ جب اتنے ہزاروں بائبلز اور سینکڑوں گھر اور 27 گرجا گھر عبادت گاہیں جلا کر راکھ کر دی گئی ہوں، وہاں سے ایک بھی ملزم ہمارے ریاستی اداروں کو قصوروار نہ ملے تو حیرت ہوتی ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اقلیتی اور کمزور طبقے کے ساتھ دوہری زیادتی ہے۔ ایک طرف تو انتہا پسند دہشت گرد ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف وہ ادارے جو ریاست کے ادارے ہیں اور ریاست سب کی ماں ہے شہریوں کی، ان اداروں سے بھی ابھی تک کوئی امید کی کرن نہیں آئی۔ میں وہاں پہ گزشتہ 1.5 سال سے بطور وہاں کا پریسٹ خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور لوگوں کو امداد کے لیے بہت سارے لوگوں نے ہاتھ بڑھائے ہیں، لیکن ریاستی اداروں سے جو ہماری اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے اپیل ہے وہ بڑی یہی ہے کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے۔ ریاست ایسے ملزمان کو قرار واقعہ سزائیں دے کر ظلم اور زیادتی کے اس سلسلے کو بند کرے اور ایک مثال قائم کرے، اور پاکستان کے مخلص محب الوطن مسیحوں کو، جنہوں نے پاکستان کی تخلیق میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا اور اس ملک کو بنانے میں کردار ادا کیا، اس کو چلانے میں، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے مخلص جو ہے کاوشیں سر انجام دی اور بے لوث قربانیاں دیں، اس کی سرحدوں کی اور فضاؤں کی، اس کے پانیوں کی حفاظت کے لیے اپنے لہو جو ہے وہ بہائے اور جانیں قربان کی۔ یہ موجودہ جنگ میں بھی مسیحی پائلٹ کامران بشیر نے ہمارے دشمن انڈیا کے اندر گھس کر ان کے دانت کھٹے کیے اور مسیحوں کا بھی اور پاکستانی ہونے کا فرض ادا کیا اور سر فخر سے بلند کیا، اور اس طرح کی پاکستانی شہریوں کو، کمیونٹی کو اس طرح کا مسلسل ظلم کا شکار بنانا، میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ سوچی سمجھی اسکیم کا کوئی شازیانہ ہے، نشان ہے۔ تو اس سلسلے کو روکا جانا چاہیے۔ ہم صدر پاکستان سے، ہم وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور پاکستان کی ریاستی ادارے عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی کمزور طبقوں کو اور اقلیتوں کو جو آئین تحفظ کی یقین دہانی کراتا ہے وہ ریالٹی بنایا جائے، وہ صرف کتاب پر کے ورقوں پر لکھے ہوئے اصول ہی نہ رہیں بلکہ حقیقت بنائی جانی چاہیے۔ جب ہم جرن والا پہ گئے بشپ جی کے ساتھ، وہاں پر ہم نے آج عبادت کی ہے اور آج ایک بار پھر ہم نے ان مظلوم مسیحوں کو یاد دلایا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کو پیار کرنے والے ہیں۔ پاکستان کو بنانے میں
पाकिस्तान को संवारने में और इसकी तरक्की में हमारा अहम किरदार रहा है और हम हमेशा पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। आज जब बिशप जी ने ये बातें अपने लोगों के साथ की तो हमारे लोगों ने बहुत सराहा। उन्होंने अहद किया कि गो के हमारे साथ जुल्म हुआ, हम इंसाफ के अभी तक मुंतज़िर हैं, लेकिन आज हमारी धड़कनें पाकिस्तान के लिए धड़कती हैं और इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बदौलत ये हम अपनी आवाज़ हुकूमती अदारों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम सब जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं हमें इंसाफ ज़रूर दिया जाए। जिन्होंने इस 2023 में सानहा की वजह बने उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई और अदालतों ने उन्हें मुजरिम करार दिया है, उन्हें सज़ा दी गई है। लेकिन मसीहों को जिनके गिरजाघर जलाए गए हैं, बाइबल मुकद्दस जलाई गई है, सलीब की बेहुरमती की गई है, तकद्दस पमाल किया गया है, हमें इंसाफ नहीं मिला है। आज हम गुजारिश करते हैं कि हम इस इंसाफ के मुंतज़िर हैं, हम सबको भी इस इंसाफ के जो हम मुंतज़िर हैं हमें भी इंसाफ दिया जाए ताकि इस मुल्क में अफरा तफरी ख़त्म हो, इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, अमन सुलह और सलामती पैदा हो। सानिया के हवाले से जितनी भी बातें की हैं उनको मैं सेकंड करता हूँ और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जो इस मुकदमे के साथ हो रहा है और इस सानिया को जिस सानिया के लिए हम आज बैठे हैं उसको ख़त्म करने के लिए पुलिस ने अपना क्या रोल प्ले किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुकदमा तो सर एक ही बड़ा है, इसमें 1260/2023 16/8/2023 सुबह 10 बजे एक FIR दर्ज होती है और वो मदय्यत में होती है अरसलान सब इंस्पेक्टर। ये सब इंस्पेक्टर है थाना सिटी का और ये अपनी FIR दर्ज करवाता है और मैं आपको उनके जो वर्डिंग है मैं पढ़ के बता देता हूँ और उसके बाद देखिएगा कि इस मुकदमे का उन्होंने मकामी इंतज़ामिया ने क्या हाल किया है। ये मुकदमा दर्ज होता है जिसमें नामज़द लोग किए जाते हैं, जिनमें नामज़द लोगों में मैं ये जनाब ज़रा मुलाज़ा करिएगा इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो नामज़द किए गए हैं। नाम मालूम नहीं है, सारे नामज़द हैं, सबको पता है कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारा वकूआ किया है। उसमें पहले नंबर पे मैं नहीं कह रहा, अरसलान सब इंस्पेक्टर जिसकी मदय्यत में ये FIR दर्ज हुई है वो क्या कहता है। अब मैं वो रेलिवेंट पोर्शन जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँगा। इसी असना में मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी अमीर जमात अहले सुन्नत जड़ावाला, आसिफुल्ला शाह, राय नासिर, अब्दुल कयूम। अच्छा, ये जो नामज़द लोग हैं जिनको गिरफ़्तार करना चाहिए था, वकूआ हो रहा है 16 अगस्त 2023 को और जनाब मुलाज़ा करेंगे कि 6 महीने तक किसी नामज़द बंदे को इन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया इंतज़ामिया ने। 6 महीने के बाद ये नामज़द मुल्ज़मान जो हैं ये अबूरी ज़मानतें करवाते हैं, करवाने के बाद शामिल तफ्तीश होते हैं, शामिल तफ्तीश होने के बाद GIT बनती है, GIT बनने के बाद जनाब मुलाज़ा करेंगे जितने भी पुलिस ऑफिसरान सारे हैं वो जो GIT के मेंबरान हैं, नामज़द मुल्ज़मान को जिनमें मुफ्ती मोहम्मद यूनुस और आसिफुल्ला शाह, मोहम्मद असलम नूरी, इन सब को बेगुनाह कर दिया जाता है। कोई बताए कि इनके ख़िलाफ़ तो चार्ज ये था कि ये मौके पे 600-700 लोगों को वहाँ पर लेकर इकट्ठा हुए और इन्होंने वहाँ पर जलाओ घेराव कराया, करवाने के बाद वहाँ पर चर्चिज़ को जलाया, लोगों को ज़ख्मी किया, पुलिस को ज़ख्मी किया, पुलिस के ऊपर अटैक किया। ये सारी बातें तो पुलिस कर रही है, पुलिस की मदय्यत में FIR दर्ज हो रही है। तो 6 महीने तक हीनियसनेस ऑफ ऑफेंस नाम मुलाज़ा करेंगे कि इसमें किसी ने 6 महीने तक इनको गिरफ़्तार नहीं किया और 6 महीने के बाद ये खुद जाते हैं कोर्ट में और ये जाके वहाँ पे प्री रेस्ट करवाते हैं, कबल गिरफ़्तारी ज़मानत करवाते हैं।
قبل از گرفتاری ضمانت کرنے کے بعد ان کے بارے میں جی آئی ٹی کیا کہتی ہے؟ ان کے بارے میں جی آئی ٹی کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو لوگ تھے، یہ جو نامزد لوگ تھے، یہ وہاں پر پولیس اور انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ایک طرف تو آپ نے ان کے خلاف الزام لگایا کہ یہ بندے جو ہیں 600-700 لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے جلاؤ گھرا کیا، انہوں نے چرچز کو جلایا، انہوں نے وہاں پر لوگوں کو تھریٹ دیا۔ تو پھر وہ کون سی جی آئی ٹی ہے جس نے بغیر کسی ایویڈنس کے ان سب کو بے گناہ کر دیا؟ اور باقی لوگ کون سے ہیں جن کو انہوں نے 68 لوگ جو ہیں وہ جن کے خلاف چارج فریم ہوا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس وقوعے میں ملوث ہیں؟ 5200۔ اور کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو چارج فریم جن کے خلاف کیا گیا ہے؟ وہ ہیں 68۔ اور ہم ملاحظہ کریں گے کہ جو لوگ نامزد ایف آئی آر تھے، جب ان کی عبوری ضمانت منظور کر گئی، اب چارج فریم ان کے خلاف بھی ہوا ہے، وہ 2 لوگوں کے خلاف ہوا ہے، ایک اسلم نوری اور ایک مفتی محمد یونس۔ تو جناب ملاحظہ کریں گے کہ اس میں ان دونوں بندوں کی صرف کورٹ میں 1 دن کے لیے حاضری ہوئی ہے، اور ان کی حاضری ہونے کے بعد ان کی جو کورٹ میں پروسیڈنگ میں ان کی پریزنس ہے اس کو ڈسپینس کر دیا گیا کہ لہٰذا یہ کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے، ان کی حاضری کو معاف کر دیا گیا، اور باقی جو 66 لوگ ہیں وہ وہاں پر پیش ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پر 66 جو لوگ ہیں، 66 لوگ جو وہاں پر پیش ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس میں مدعیت پرائیویٹ لوگوں کی مدعیت بھی ہے۔ تو پرائیویٹ لوگوں کی مدعیت میں جتنے بھی لوگ جڑاوالا سے یہاں پر عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے بطور گواہان پیش ہو رہے ہیں، وہ بھی درجنوں کے حساب سے ہیں۔ اب وہ جو درجنوں کے حساب سے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں کہ وہ وہاں جڑاوالا سے چلتے ہیں، اپنا کاروبار بند کرتے ہیں، یہاں پر کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ بنتے ہیں، اور بغیر کچھ پروسیڈنگ کا شامل ہوئے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں، مقدمے بالکل ویسے کے ویسے۔ اب عدالتوں کے اوپر بات آ جائے گی کہ عدالتوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ عدالتیں انصاف کیا کریں گی جب اس میں پولیس نے انویسٹیگیشن میں ہی کچھ نہیں کیا، اور اس میں متعدد دفعہ بے شمار سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں لوگوں کو نامزد کرنے کے لیے۔ ان کو نامزد کرنے کے لیے جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں، ہمیں کسی نے کال کر کے ایک سٹنگ کرنا گوارا نہیں کیا کہ آپ آئیں، ہم آپ کا مداوع کرتے ہیں، آپ کے جو ملزمان ہیں ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ اور اس میں جتنے بھی نامزد لوگ ہیں، اس میں سے ابھی 8 لوگ جو نامزد ہیں انہوں نے ضمانتیں بھی نہیں کروائیں، اور وہ ابھی تک باہر پھر رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پروٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کورٹ میں نہیں ہوتا۔ پروٹیسٹ ہم کریں گے آر پی او صاحب کے سامنے، سی پی او صاحب کے سامنے اور انتظامیہ کے سامنے۔ تو وہ تو ہم نے بے شمار دفعہ کیا، وہ تو ہماری سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس وہاں پر جا چکی ہیں کہ آپ ہمارے نامزد ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہے، اور جو ملزمان نامعلوم تھے جن کو ہم نے نامزد کرا آپ نے تو ان کو گرفتار نہیں کیا۔ یہ کورٹ میں ہم نے نہیں کہنا، یہ ہم نے انتظامیہ کے پاس گئے ہیں، متعدد دفعہ کہا ہے، ہم نے وہاں پر 22A 22B کی پٹیشنز بھی فائل کری ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری کوئی اس میں مداوع انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہوئی، کسی کو سزا نہیں ہوئی اس مقدمے میں۔ اور میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا اس میں۔ لاسٹ ٹائم کیونکہ میں وکیل ہوں، تھانہ سرگودا روڈ میں کسی نے کسی کی گاڑی کو آگ لگا دی، 336 کی ایف آئی آر درج ہو گئی، تو وہ بندہ 2 سال تک جیل سے باہر نہیں آیا تھا۔ یہ چرچز ہیں، کسی کے گھر کو آگ لگا دیں، وہ جو بائبل ہے وہ میری بھی ہے، میں قرآن پاک میرا ہے تو بائبل بھی میری ہے۔ ایک گاڑی کو آگ لگا دی جاتی ہے تو وہ 2 سال تک بندے باہر نہیں آتے، ATC کورٹ میں چلان چلتا ہے۔ یہ 2 سال ہو گئے ہیں، 200 گھر جل گیا ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس میں اتنا نقصان ہوا ہے۔ تو 2 سال میں دیکھ لیں آپ نے کہ صرف ایک ملزم جیل میں ہے۔ جی ہمارے مطالبات نامنظور ہونے کی صورت میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں، اور پرامن پروٹیسٹ ہوگا، اور CPO صاحب سے بھی ملیں گے، RPO صاحب سے بھی ملیں گے، اور اس حوالے سے IG پنجاب صاحب سے بھی ہم ملنا چاہیں گے، اور ہم ان کو گوش گزار کریں گے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو جو نامزد FIR تھے، جن کے خلاف آپ کی مدعیت میں جو FIR درج ہوئی ہیں، وہ بندے کیسے بے گناہ ہو گئے؟ JIT نے کیا ان کے خلاف ایویڈنس لی ہے؟ تو اگر وہ نامزد بندے بے گناہ ہو جائیں گے تو جن کو نامعلوم لوگوں کو ہم نامزد کر رہے ہیں تو وہ تو سارے بری ہو جائیں گے۔